سے افسردہ آنکھیں ہیں شکیبانہ، علماء کی جدائی سے ویران ہے میخانہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد اشرف خلق اللہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بزرگوں اور دوستوں اور وہ تمام حضرات جو ململ کے مدرسہ چشم فیض سے فیض یافتہ ہیں، اور وہ سب لوگ جو وہاں کی علمی دینی خدمات سے واقف ہیں، ان سب سے ہم تعزیت کرتے ہیں، اور یہ واقعہ ہے کہ ہم خود بھی تعزیت کے مستحق ہیں، اور یہ تعزیت دینی راستے سے ہے، دین سے تعلق کی بنا پر ہے کہ دین کے ذریعے سے جو انسان کو فائدہ پہنچتا ہے وہی اصل فائدہ ہے۔ دنیاوی منافع تو عارضی ہوتے ہیں، لیکن یہ دینی جو تعلق اور نفع ہے اس کا تعلق آخرت سے ہے، اور وہی کام دینے والا ہے۔ ہم اگر مولانا مرحوم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے اور پھر مسرت ہوتی ہے، دونوں بات۔ حیرت ان معنوں میں کہ مدرسہ چشم فیض قائم تو عرصے سے تھا اور حفظ کا قرآن کا اور پرائمری تعلیم کا انتظام کر رہا تھا، لیکن یہ فائدہ جو ہے بہت محدود حلقے میں تھا۔ مولانا نے جب اس کی طرف توجہ کی، اللہ نے ان کو توفیق دی، تو پھر اس کا دائرہ پوری دنیا میں پھیل گیا، اور اس کے تیار کیے ہوئے افراد وہ محدود پیمانے پر نہیں رہے بلکہ ہر جگہ پھیل گئے، اور چشمہ فیض کا فیض بہت وسیع ہو گیا۔ انہوں نے بلا شبہ صفر سے کام شروع کیا، اور اس کے لیے ظاہر ہے ان کو مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت سے تہمتوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت سے الزامات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ بددل نہیں ہوئے۔ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صاف تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو کر کام کرتے رہے، اور کسی کا جواب نہیں دیا انہوں نے کہ اس میں ان کی محنت ضائع ہوتی اور وقت ضائع ہوتا، صلاحیت ضائع ہوتی۔ انہوں نے مثبت اور تعمیری کام کی طرف رخ کیا، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہی ہے کہ جب ہمارا کام جو اللہ کے لیے سامنے آئے گا تو لوگوں کے اعتراضات خود بخود دور ہو جائیں گے۔ مولانا نے چشم فیض کا تعلق ایک عالمی ادارے ندوۃ العلماء سے کیا۔ یہ ان کی وسعت ہے، ظرفی اور اعلیٰ درجے کی فراست تھی کہ انہوں نے ندوے سے اس کا تعلق قائم کیا۔ اس کی وجہ سے چشم فیض کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہو گیا، اس کی نافذ بہت عام ہو گئی۔ اس وقت جو حادثہ پیش آیا ہے وہ صرف ایک خاندان کا حادثہ نہیں ہے، بلکہ دینی خاندان کا یہ حادثہ ہے، اور دینی خاندان پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں۔ اب ان کے بعد جو لوگ ان کے جانشین بنے ہیں ان سے ہماری درخواست یہ ہے کہ مولانا نے یہ کام صفر سے شروع کیا تھا۔ آپ بھی سمجھیے کہ ہم صفر سے کام شروع کر رہے ہیں۔ مولانا نے جن علاقوں کا دورہ کیا، ذاتی روابط بنائے اور لوگوں کو متوجہ کیا، علماء کو، مفکرین کو، دانشوروں کو، ہر سب سے کو متوجہ کیا، اور اصلاح معاشرہ کا کام بھی کیا، اور پیام انسانیت کا بھی کام کیا، غیر مسلموں سے بھی ان کے روابط تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اثر نو اس کام کی طرف ہم متوجہ ہوں، اور پوری دیانتداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، رضا الہی کو پیش نظر رکھ کر کے ہم یہ کام کریں۔ مولانا نے اخلاص کی بنیاد پر کام کیا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ
کہ کتنی بڑی تعداد ان کے جنازے میں تھی، جو ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اتنے عرصے میں کتنے بزرگوں کا انتقال ہوا، لیکن اتنی بڑی تعداد کہ ہر طرف سے بالکل لاک ڈاؤن کے باوجود آ گئے اور موسم کی خرابی کے باوجود آ گئے۔ یہ کہنے کی بات نہیں، عبرت اور نصیحت کی بات ہے۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مخلص تھے اپنے کام میں، اللہ نے ان کو ان کی مقبولیت ان کے مرنے کے بعد دکھا دی کہ کس طرح اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے کہ اس کی مقبولیت محبوبیت مخلوق میں رکھ دی جاتی ہے، اور اسی کا اظہار ہوا۔ تو مخلص اور غیر مخلص کے درمیان یہی فرق ہے کہ جس کا اظہار جنازے کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہم عزیزی فاتح اقبال اور ان کے برادران اور چشم فیض کے مدرسین، اساتذہ اور ذمہ دار، اور بس یہی کہ نہیں بلکہ وہ سب لوگ جو چشم فیض سے تعلق رکھتے تھے کسی نہ کسی درجے میں، ان سب سے ہماری درخواست ہے کہ مولانا کی بہترین یادگار یہی ہے کہ ہم ان کے مشن کو جاری رکھیں اور مزید اس کو طاقتور بنائیں، اس کے دائرے کو اور پھیلائیں اور اس کے کام کو اور وسعت دیں۔ اور خاص طور سے جب سے مولانا مرحوم نے لڑکیوں کی تربیت کا، تعلیم کا انتظام کیا تھا، اس وجہ سے اس کا دائرہ گھر گھر پھیل گیا ہے اور اس کی افادیت بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بچوں کی تعلیم تربیت کا اور زیادہ کام وسیع کریں اور ان کی طرف زیادہ خصوصی توجہ دیں، اور ہم یہ کام صرف اللہ کے لیے کریں، اسی کو راضی کرنے کے لیے کریں، اس میں سب کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و مددگار ہو، اور جو اس وقت رنج و غم ہوا ہے اور اس کی بھرپائی اسی طرح سے ہو سکتی ہے کہ جو خلا پیدا ہو گیا ہے ہم اس کو پورا کریں اور سب کا تعاون حاصل کریں، سب سے ہم ملیں اور ان کے سامنے صورتحال کو رکھیں اور اس میں شریک کریں ان کو کہ ہمارے کام میں شریک ہوں، تاکہ یہ تعاون کے ساتھ اور اتفاق کے ساتھ تعلیم تربیت کا جو وسیع میدان ہے وہ اور زیادہ وسیع ہو اور اس کا دائرہ اور پھیلے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ باقی ہمارے جو ذاتی جذبات ہیں وہی سب کے جذبات ہیں، جس کا اظہار عزیزی محمد اعظم شرقی صلی اللہ علیہ وسلم نے واٹس ایپ کے پیغام میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مومنین کو اس موقع پر صبر و سکون کی دولت سے مالا مال کرے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے لیے دعا اور ایثار ثواب کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نزول فی